بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ڈاکٹر محمود غزنوی آپ کا پروگرام سیرت النبی لے کر حاضر ہوا ہوں معاف کیجیے گا، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب شجاع الدین شیخ صاحب۔ یاد ہے آپ کو پچھلے پروگرام میں بات کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی تھی؟ بات ہو رہی تھی کہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ اللہ کے اپنے آپ کو بہت چہیت تھی، وہ جو ہے وہ مخلوق سمجھتے تھے۔ مخلوق کیا، اب چہیتے سمجھتے تھے اور کہتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیات کا تذکرہ ہوا کہ جس میں تقریباً 150 آیات جو ہیں ان میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا۔ پھر بات یہ بھی ہوئی تھی کہ ہمیں اپنے امت ہونے کا احساس نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کس کام کے لیے کھڑا کیا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ جس دن ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ ہمارا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ اور اگر ہمیں یہ بھی احساس ہو جائے کہ پچھلی امت جو ہے وہ کیوں معزول کی گئی تھی اور ہمیں کس کام کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، تو پھر شاید یہ کیفیت ہماری ہو جائے کہ ہم بستر پہ لیٹ نہ سکیں اور ہمیں نیند نہ آئے اور ہم خوف سے تھر تھر کانپنے لگیں کہ وہ تمام جرائم جو پچھلی امت نے کیے تھے جس کی وجہ سے معزول ہوئی تھی، کم و بیش وہ سارے جرائم ہمارے اندر موجود ہیں۔ ذلت و رسوائی، اللہ کسی کو ذلت نہیں دیتا، وہ عزت و ذلت دینے پر قادر ہے، لیکن ہم اپنے کرتوت اور اعمال کی وجہ سے اپنی ذلتوں میں گھرتے ہیں۔ رزق کی بات ہو رہی تھی آخری چلتے وقت جو حدیث سے پہلے یہ تھا کہ صاحب ہمارا توکل جو ہے اللہ پر سے ختم ہو گیا ہے، مخلوق پر ہم توکل کرنے لگے، اللہ نے ہمیں مخلوق کے حوالے کر دیا، اور جس پر سے اللہ کا ہاتھ اٹھ جائے دنیا میں پھر اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، اور وہ حالات ہم پر گزر رہے ہیں۔ پرندوں کے حوالے سے شجاع صاحب نے بات کی تھی۔ پرندے جو ہیں صبح جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے توکل کر کے آ جاتے ہیں، اور اللہ انہیں اتنا رزق دیتا ہے۔ کوئی پرندہ کبھی بھوکا نہیں مرا۔ انسان تو شاید بھوکا کبھی مر گیا ہو اپنی حرکتوں میں، لیکن پرندہ کبھی بھوکا نہیں تھا، اس نے اس کا توکل اپنے رزاق پر ہے۔ انسان کا توکل جو ہے اپنے قوت بازو پر ہے اور لوگوں پر ہے، اور آج من حیث القوم بھی ہمارا توکل جو ہے وہ مخلوق پر ہے، اللہ پر نہیں۔ اگر ہم اللہ پہ توکل کریں تو اللہ تعالیٰ من و سلوہ بھی اتار سکتا ہے آسمان سے۔ تو اسی طرح کی کچھ گفتگو ہو رہی تھی۔ میں چاہتا ہوں شجاع صاحب سے اگلے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں اس ریکیپ کے حوالے سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ بات جو ہے وہ پرندوں کے توکل پر سے شروع ہوئی تھی، اور یہ کہ وہ تو صبح اٹھ جاتے ہیں، صبح صادق سے بھی پہلے اٹھ جاتے ہیں، اور ہماری پوزیشن ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب کاروبار میں ہمارے برکت نہیں ہے، اور ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ کاروبار کا آغاز ہی ہم زوال کے وقت کرتے ہیں۔ تو جب زوال سے آغاز ہوگا تو کمال کہاں سے پیدا ہوگا؟ اللہ کبیرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پچھلے پروگرام میں بات تو شروع ہوئی تھی اس بات سے کہ دعوت اور تبلیغ کا فریضہ آج ہم پر عائد ہوتا ہے۔ پھر دو طبقات، اساتذہ اور ائمہ کرام، مساجد کے ائمہ، ان پر بھی ہم نے کلام کیا۔ پھر بات یہ چلی کہ آج امتی وہی کہلائے گا جو امت والے کام کو انجام دینے کی کوشش کرے۔ ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس امت میں پیدا فرمایا، نبی اکرم علیہ السلام کا امتی بنایا، کلمے کی دولت ہمیں عطا فرمائی، نعمت عطا فرمائی، اور ہم سے اب وہ تقاضا ہے کہ جو پہلے انبیاء رسول کی ذمہ داری تھی۔ ہم سے پہلے بنی اسرائیل امت تھے، ان کا تذکرہ آیا، کئی مقامات قرآن پاک کے پیش کیے گئے پچھلے پروگرام میں، ان کو فضیلت عطا ہوئی تھی ذمہ داری کے ساتھ، مگر اب کتاب پر سے پوچھ ڈال دی، اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی کی تو اللہ نے ذلت اور محتاجی ان پر تھوپ دی۔ اس حدیث مبارک کا ذکر بھی آیا کہ اس امت پر وہ حالات ضرور آئیں گے جیسے بنی اسرائیل پر آئے تھے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابہ ہوتا ہے۔ آج ہم بھی غور کریں تو بائی لارج ہمیں بہت سارے کرتوت اور برائیاں وہ دکھائی دیتی ہیں جو بنی اسرائیل میں پیدا ہو گئے تھے۔ دنیا کی محبت میں ڈوب جانا، اس غفلت میں مبتلا ہو کر اللہ کے دین کو فراموش کر دینا، کتاب الہی کو سے پشت ڈال دینا، دین کو فراموش کر دینا، دین کے نفاذ کی جد و جہد نہ کرنا، یہ کرتوت بنی اسرائیل کے تھے، آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہم نے بات کی، ذرا تلخ بات تھی کہ آج امت مشکلات کا، مصائب کا، مسائل کا شکار ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ امت مس ریپریزنٹ کر رہی ہے اپنے آپ کو۔ امت جس کام اور مقصد کے لیے کھڑی کی گئی تھی، آج امت اس کام کو انجام نہیں دے رہی۔ ہمارا کام فقط یہ نہیں کہ کلمہ پڑھ کر مطمئن ہو کر بیٹھ جائیں یا چند عبادات کو بجا لانے کے بعد مطمئن ہو جائیں، بلکہ ہمیں دین کو سیکھ کر عمل کرنا، دین کو دوسروں کے سامنے پریزنٹ کرنا اور دنیا کے سامنے اس کا نظام پیش کرنا ضروری ہے۔ یہ ذکر بھی آیا کہ 57 اسلامی ملک نہیں ہیں،
مسلمانوں کے ملک ہیں، مسلمان رہتے ہیں الحمدللہ، کلمہ گو مسلمان رہتے ہیں، اسلامی ملک یہ تب بنیں گے جب یہاں پر اسلام کا عطا کردہ عادلانہ نظام نافذ اور قائم ہو جائے۔ پھر بات چلی کہ کئی مرتبہ یہ معاش اور پیٹ کا معاملہ رکاوٹ بنتا ہے، حالانکہ معاش کا مسئلہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ پچھلے پروگرام میں آیت کریمہ پیش نہ ہوئی، آج میں پیش کر دیتا ہوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 6 ہے، 12ویں پارے کے آغاز میں، ما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی جاندار زمین پر ایسا نہیں جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ذمہ کرم پر نہ ہو۔ تو رزق تو ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں، کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ وہ جو حدیث مبارک پیش کی گئی کہ تم اگر اللہ پر توکل کرو جیسا کہ اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے وہ پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ وہ اپنے گھروں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے اور اپنے آشیانوں سے، اور شام کو لوٹتے تو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ محنت کرنی ہوگی، ملے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ پھر وہ حدیث مبارک بھی آئی جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نصیحت فرمائی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جب عائشہ نے لکھا نبی اکرم علیہ السلام کی حدیث کے تعلق سے کہ جو اللہ پر توکل کر لے، مخلوق سے بے نیاز ہو جائے، اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا، مخلوق سے اس کو بے نیاز کر دے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق کی طرف دیکھے گا، اللہ تعالیٰ اپنا ذمہ ہٹا لے گا اور اسے مخلوق کے حوالے کرے گا، وہ در بدر کی ٹھوکریں کھائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ یہ جناب علی پچھلا پروگرام جو ہے وہ اس حوالے سے ہو رہا تھا، یہ اس کا ریکیپ تھا، اور شجاع صاحب نے کہا کہ صاحب مسئلہ یہ توکل جو ہے وہ اللہ پر نہیں رہا ہے ہمارا۔ اچھا، پھر ایک اور معاملہ بھی ہمارے ساتھ ہوا، وہ یہ کہ ہم ایک خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک صورت ہے۔ ہم خوش فہمی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو معزول کر کے ہمیں اٹھایا، اور ہم تو اللہ کی چہیتی امت بن ہیں، چونکہ ہم تو رسول اللہ کے ساتھ ہیں، رسول اللہ اللہ کے محبوب ہیں، اور اللہ نے انہیں حق شفاعت بھی جو ہے وہ عطا کیا ہے کہ وہ شفاعت بھی کریں گے، تو ہم تو یوں ہی بخش دیے جائیں گے۔ چنانچہ ہم کچھ رسومات ادا کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے پسندیدہ امت میں سے ہیں، رسول اللہ کی امت ہیں، اس امت میں ہیں جس کے لیے لوگ دعائیں کرتے، انبیاء دعا کرتے تھے اس امت میں، ہم تو اسی امت میں ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ جب سورہ مدثر کا نزول ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے کہا تھا اپنے گھر والوں کو ڈرائیے، انہیں دیدے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر اپنے اقربا کو۔ جی، سورہ المدثر میں بھی انذار کا ذکر ہے، سورۃ الشعراء میں بھی ذکر آتا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 214 ہے۔ اے نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خبردار کیجئے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خاندان والوں کو جمع فرمایا اور ایک ایک کا نام لے کر فرمایا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، کل کے بارے میں ڈرو، تمہیں کل اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ دنیا میں کچھ چاہتے ہو تو مجھ سے لے لو، لیکن ہر ایک کو کل اپنا جواب خود دینا ہوگا، تمہیں خود اپنی فکر کرنی چاہیے، تمہیں خود اپنی تیاری کرنی چاہیے آخرت کے اعتبار سے۔ یہ وہ انذار کا اور ڈراوے کا پہلو ہے جو سامنے رہنا چاہیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھپھی کو اور اپنی پیاری صاحبزادی کو بھی فرما رہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر اور کوشش کرو۔ بتائیے، رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں، رسول اللہ کی پھوپھی ہیں، اس سے بڑا کیا معاملہ؟ اور رسول اللہ کے چچا تھا نا ابو لہب، چچا تھا نا، رشتہ دار تھا، اور یہ وہی چچا تھا کہ جب یہ بیت اللہ میں موجود تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آپ کی پیدائش کی خبر آئی تھی تو اس نے خوشی سے اپنی غلام کو، اپنی کنیز کو آزاد کر دیا تھا، اس انگلی سے اشارہ کر کے جا تجھے میں نے آزاد، خوشی سے۔ تو صرف رسول اللہ سے رشتہ داری اور تعلق اور امتی ہونے کی خوشی ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن جب ان کے پیغام کو ٹکرایا تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ لہب جو ہے وہ نازل کر دی، اور انجام کیا ہوا ابو لہب کا؟ وہ ساری دنیا کے سامنے تاریخ کا حصہ ہے۔ تو یہ خوش فہمی جو ہے یہ وہ ہے نا کہ لے کے ڈوب جانے والی بات ہے۔ بلکہ اس کو ایک اور انداز سے ہم بیلنس کرتے ہیں کہ نبی، ہم تو امتی ہیں رسول اکرم علیہ السلام کی، امید بھی رکھیں ان کی شفاعت کی، اور ہم تو محتاج ہیں کہ حضور ہماری شفاعت فرمائیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود حدیث میں ارشاد فرمایا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ امید کے ساتھ خوف بھی ضروری ہے۔ خوف کس بات کا؟ جیسے حدیث مبارک میں ہے کہ حضور علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، کوئی شک نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے حدیث مبارک میں ہے کہ کچھ لوگوں کے بارے میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرما دیا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے جان بوجھ کر رخ پھیر لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ کہاں لے کے جائیں گے اس حدیث مبارک کو؟ پھر حضور علیہ السلام یہ خوش فہمی یہی ہے۔ ہاں، سود خوروں کا انجام ہے جہنم کی آگ، یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والوں کا انجام ہے جہنم کی آگ، بے نمازی کا ٹھکانہ ہے جہنم میں۔ کہاں لے کے جائیں گے ان احادیث مبارکہ کو؟ تو پوری بات سامنے رہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ حضور کی نسبت کی قدر بھی ہو
اس پر فخر بھی ہو، اس کو سعادت مندی بھی سمجھا جائے اور حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل بھی کیا جائے، ورنہ وہ احادیث مبارکہ جن میں گناہوں کے ارتکاب پر وعید اور ڈراوے سنائے گئے، وہ تو پھر ہے نا سخت معاملہ جو حدیث مبارک میں آتا ہے، تو بشارت انذار دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ خوف اور امید یعنی خوف اور رجا، خوف اور رجا یعنی امید اور خوف کے درمیان، یعنی خوف اس بات کا کہ میرا اللہ جو ہے وہ قہار ہے، جبار ہے، انتقام بھی لے سکتا ہے، قوی ہے، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ یہ خوف اگر اس نے مجھے پکڑ لیا تو کیا ہوگا، اور میں ہوں تو پکڑ کے قابل ہی۔ اور توقع یہ رجا کی کیفیت یہ ہو، امید کی کیفیت ہے کہ وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ تواب الرحیم ہے، توبہ کو قبول کرنا، میری توبہ قبول کر لے گا، مجھے بخش دے گا۔ ان دونوں کے درمیان جو ایمان کی زندگی گزارتا ہے وہی اصل میں کامل ہے۔ ایک نوجوان صحابی تھے رضی اللہ عنہ، ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو آپ نے پوچھا بھائی تمہاری کیا کیفیت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر لگتا ہے اللہ کہیں پکڑ نہ فرما لے، لیکن ساتھ ساتھ میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ رحمت کا، فضل کا، کرم کا معاملہ فرمائے گا۔ تو اللہ کے رسول مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی دونوں کیفیات بیک وقت ہوں تو اللہ اس سے بچا لے گا جس کا اسے خوف ہے، اور وہ عطا فرمائے گا جس کی اسے امید ہے۔ یہ ہے خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام جو بیک وقت ہونا ضروری ہے۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ تھی جو شجاع صاحب نے وقفے سے پہلے کی کہ بھئی خوف اور شوق یا خوف اور امید کے درمیان جو ہے زندگی گزارنی چاہیے، اپنے رب کے سخت معاملات پر ڈرتے رہنا چاہیے اور اس کی بے نیازی سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ وہ بے نیاز ہے، اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے معاملات کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو عبادتیں کرتے ہیں اس سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا سوائے اس کے کہ اس کا فائدہ صرف ہمیں پہنچتا ہو۔ تو یہ توقع رکھنا کہ ہم تو بڑے عبادت گزار ہیں اور اس خوش فہمی میں رہنا، وہ ہماری عبادت کو ایک منٹ میں رد کر سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ شاید اپنے اعمال کی وجہ سے نہ بخشا جائے سوائے اس کے کہ اللہ اس پہ کرم کر کے بخش دے تو بخش دیا جائے گا۔ حدیث مبارک ہے صحیح مسلم شریف میں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو کوئی صحابی ہوں گے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی داخل نہ ہوں گا اللہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے شامل حال نہ ہو۔ سبحان یہ حضور کی عاجزی کا بیان بھی ہے اور امت کے لیے تعلیم بھی ہے۔ جب حضور یہ فرما رہے ہیں علیہ السلام اس کی رحمت کے تو فعل، تو باقی کسی کی حیثیت کیا ہے؟ حیثیتی کچھ ان احادیث سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ اپنی کسی نیکی اور عبادات پر کوئی ہمیں ناز نہ ہو جائے، فخر نہ ہو جائے، تکبر نہ آ جائے۔ حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی شریف کی روایت ہے، بالفرض ایک شخص اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اپنی موت کے وقت تک سجدے کی حالت میں رہے۔ ایک شخص اپنی پیدائش کے وقت سے لے کر اپنی موت کے وقت تک سجدے کی حالت میں رہے، یہ بھی جب قیامت کے دن کھڑا ہوگا اور مراد وہاں اللہ تعالیٰ کا جلال دیکھے گا تو ساری زندگی کے عمل کی اس کی نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو ہمارے سجدوں کی، عبادات کی، نیکیوں کی کوئی حاجت نہیں۔ اور قرآن تو ذہن بناتا ہے من شکر فانما یشکر لنفسی، جو شکر ادا کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے، من جاہد فانما یجاہد لنفسی، جو جہاد کرتا ہے اپنے بھلے کے لیے جہاد کرتا ہے، ومن عمل صالحا فلنفسی، اور جو عمل کرے گا بھلائی کا اس کے اپنے فائدے کے لیے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز بے نیاز ہے۔ اللہ کو کسی کی عبادت، کسی کی حمد و ثنا بیان کرنے سے ہم ساری زندگی پوری مخلوق مل کر اس کی حمد و ثنا کرے، ایک رتی کے برابر اس کی بڑائی میں اور اس کی جلالت میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر ہم سارے استغفر اللہ اپنی امان میں اللہ رکھے، سارے اگر اس کی مخالفت پہ تو اتر آئیں، کفر کرنے لگیں، اللہ اپنی امان میں رکھے، اس کی شان کریمی، اس کی بڑائی میں، اس کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں، تو یہ تکبر کرنا اور اس خوش فہمی میں رہنا کہ ہم تو رسول اللہ کی امت ہیں، یوں ہی بخش دیے جائیں گے، تو رسول اللہ نے خود فرمایا کہ اللہ کے کرم سے بخشے جائیں گے، اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں۔ ہاں اگر اللہ کی طرف رجوع کر کے خوف کی کیفیت اور امید کی کیفیت میں زندگی گزار دیں تو ممکن ہے کہ ہمارا رب جو ہے ہم پر کرم کر دے، اور یقیناً وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بے شک۔ اور دیکھیے رخ زندگی بندہ صحیح رکھے، باقی تو معصومیت انبیاء کے لیے تھی، اب تو ہم بندے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ جی حدیث مبارک میں آتا ہے کل بنی آدم الخطاؤن وخیر الخطائین التوابون، سارے کے سارے بنی آدم خطا کار ہیں، بہترین خطا کار وہ جو توبہ کر لیتے ہیں۔ تو اگر کوئی خطا ہو جائے توبہ کرو بھائی، ہاں
اللہ کے ساتھ معاملہ ایسا ہے کہ جس میں کوئی مالی حق نکلتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کی تو ادا کرنا ہوگی، قربانی ادا نہیں کی تو ادا کرنا ہوگی مثال. اسی طرح مخلوق کا کوئی حق مارا ہے، بندوں کا حق مارا ہے، تو بندوں کا اگر مال ہڑپ کیا تو مال لوٹانا پڑے گا، جائیداد ہڑپ کی تو لوٹانی پڑے گی، دل دکھائے تو معافی مانگنا پڑے گی. یہ معاملات سیٹل کریں، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں آتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو سچی پکی توبہ لائے اللہ فرماتا اللہ اس کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. صرف معاف ہی نہیں فرما دے گا، برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اب اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ ہر انسان کو اس کی وسعت یعنی کیپیسٹی جتنا ہی مکلف یعنی ذمہ دار ٹھہراتا ہے. ہمارے لیے اللہ نے وہی شریعت عطا فرمائی، وہ احکامات عطا فرمائے کہ جن پر عمل درآمد کرنا ہمارے لیے ممکن ہے، آسانی سے ہو، آسانی سے ہو سکتا ہے. اور اللہ خود فرماتا الا یعلم من خلق، کہ وہ اللہ ہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا. تو اللہ نے شریعت عطا فرمائی، وہ ہمارا خالق ہے، اس کو ہماری لمیٹیشنز کا معلوم ہے. تو اس نے دین کے بارے میں فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. اللہ فرماتا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی فرمانا چاہتا ہے، مشکل فرمانا نہیں چاہتا. حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدین یسر، دین تو آسان ہے. ہاں وہ آسانی جو دین نے خود عطا فرمائی، کھینچا تانی کر کے آسانیاں نہیں نکالنی، وہ آسانی جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے عطا فرمائی. رمضان شریف کا مہینہ گزرا، ارے بھائی تو بیمار ہو بعد میں روزہ رکھ لینا، قضا کر ابھی چھوڑ دو. اب یہ اس سے کتنی آسانی ہے یہ، ورنہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں صاحب روزہ تو تمہیں رکھنا ہی رکھنا ہے. جی اسی طرح 12 مہینے ہوتے ہیں سال میں، 1 مہینے کے روزوں کی فرضیت ہے، 12 مہینوں کی نہیں. 11 مہینے عیش کرو. جی اور اسی طرح اگر تم بیمار ہو گئے ہو تو ابھی روزہ چھوڑ دو، بعد میں قضا کر لینا. اسی طرح جناب انتہائی بوڑھا ہو گیا ایک شخص، یہ بوڑھی ہو گئی ہے، لاغر اتنا کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، چلو فدیہ دے دینا تم، ٹھیک ہے جی. اور دلچسپ بات ہے، ذرا ضمنی اور گہرا مسئلہ ہے، اگر وہ بیچارہ خود اتنا محتاج ہے کہ وہ فدیہ دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے تو کسی کا آیا ہوا فدیہ بھی استعمال کر سکتا ہے. یہ تفصیلی دلائل اپنی جگہ پر احادیث مبارکہ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ حضور نے بھی فرمایا تھا نا ایک حدیث میں کہ ایک صاحب آئے کہنے لگے جاؤ تم روزہ ٹوٹ گیا تھا، کچھ ہوا تھا کہ جاؤ فدیہ دے دو. انہوں نے کہا جی میں نہیں دے سکتا، کہا یہ دے دو، کہ نہیں دے سکتا، کچھ نہیں ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو صدقہ آیا ہوا تھا آپ نے کہا کہ لو یہ جو ہے کسی غریب کو، تو کہنے لگے مجھ سے زیادہ تو غریب ہی کوئی نے. کہا اچھا تو خود ہی کھا لے. جس کے اوپر نکلتا تھا اس کو مل گیا، اس کو مل گیا. یہ وہ زہار کا مسئلہ ہے. زہار کا مسئلہ یہ کہ جس میں کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دیتا ہے، عربوں میں مسئلہ تھا. ایسا ہی کوئی مسئلہ تھا. 28 پارے کی پہلی سورۃ سورہ مجادلہ میں ذکر آتا ہے. ناظرین سے گزارش ہے کہ تفسیرات تفاسیر میں وہ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اسی طرح بھائی پانی نہیں ہے تمہارے پاس تو تیمم کر لو، اور اگر بیمار ہو پانی ہے مگر استعمال کرو گے تو تکلیف بڑھ جائے گی، بیماری بڑھ جائے گی، تیمم کر لو. اللہ اکبر کبیر، اللہ نے بڑی آسانی ابھی کتنی آسانی ہے. وہ یہ تیمم کا معاملہ، جب تیمم کی آیات وغیرہ کا نزول ہوا تو تفسیر پڑھ کے بڑی حیرت ہوئی کہ صاحب وہ صحرا میں ہیں اور گئے ہوئے ہیں، جہاد پہ یا سفر پہ گئے ہوئے ہیں، صحرا میں ہیں اور غسل جو ہے واجب ہو گیا ہے، نہیں ہو سکتا، پانی دستیاب نہیں، پانی تو ساتھ لے کے چلتے، پانی ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا بھائی مٹی سے تیمم کر لو. اب یہ بتائیے اس سے کیا ہے؟ اور ایک اچھا یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ پاکی تو پانی سے ہوتی ہے، مٹی سے کیسے پاکی ہو، لیکن رب کا حکم ہے تو ہے. اصل بات وہی نا، عقل تو رہ جاتی ہے ایک طرف. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر دے، یہ عقل میں آنے والی بات ہے. عقل ہے میں تماشا ہے لب بام ابھی. جی تو 100 برس کے بوڑھے ابراہیم علیہ السلام، ایک اکلوتا بیٹا اسماعیل علیہ السلام، برسوں کی دعاؤں کے بعد اللہ نے دیا، ابھی چلنے پھرنے کے قابل ہوا، ظاہری اعتبار سے کہ بڑھاپے کا واحد سہارا بنے گا. اللہ فرماتے ذبح کر. باپ چھری پھیرے بیٹے کے گلے پر، یہ عقل میں آنے والی بات ہے. وہ تمہاری عقل کو رکھو سائڈ پر، اللہ کا حکم اصل شے ہے. مٹی سے تیمم کر لو تو مٹی سے تیمم کر لو تو تم پاک ہو جاؤ گے. اور مزے کی بات دلچسپ بات ہے، اگر وضو کی حاجت ہے تو تیمم کر لو، اور اگر غسل کی حاجت ہو جائے تب بھی تیمم بھی کرو گے، اتنا ہی تیمم ہوگا. یہ نہیں کہ غسل کا معاملہ ذرا پورے بڑا ہوتا مٹی میں لوٹ جاؤ، ایسا کچھ نہیں، وہی تیمم کرنا ہے. اب اس سے زیادہ آسانیاں جو رمضان روزے کی حالت ہے، بھولے سے کھا گئے تھے، جیسے ادا چھوڑ دو اور اللہ کا شکر ادا کر کے روزہ مکمل کرو. اور کیا چاہیے؟ تو یہ وہ آسانیاں ہیں جو اللہ کا دین ہمیں عطا فرماتا ہے. تو وہ جو بات آپ نے آیت کریمہ پیش کی تھی نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ ہر انسان کو اتنا ہی مکلف یعنی ذمہ دار ٹھہراتا ہے جس قدر کہ اس کی کیپیسٹی ہوتی. تو بحیثیت مجموعی اللہ نے شریعت وہ عطا فرمائی کہ جو بندوں کے لیے قابل عمل ہے. اچھا زکوٰۃ فرض ہے، فرض ہر ایک پر نہیں ہے بھائی، صاحب نصاب ہو جاؤ گے. ہاں جسے اللہ نے دیا
تو اس پر ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی زکوٰۃ ادا نہیں کی, اتنا جمع نہ ہو تو جمع ہی نہیں ہوا آپ کے پاس. اس سطح پر زندگی آپ نے بسر فرمائی. کیا فقر تھا اور کیا عالم تھا کہ آپ کو اتنا کبھی جمع ہی نہیں ہوا کہ آپ اللہ کی زکوٰۃ دیتے آپ. جی جی. نماز میں تم سے کوئی بھول ہو گئی ہے, چلو سجدہ سہو کر لینا, نماز درست ہو جائے گی. یعنی کہ پوری نماز کو لوٹانا پڑے, کوئی فرض کے ادا کرنے میں تاخیر ہو جائے, کوئی واجب تم سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کر لو, بس چند سیکنڈ لگیں گے, پوری نماز دہرانے کی ضرورت پیش نہیں ہے. اللہ نے ابھی یہ کتنا آسان معاملہ ہے. مطلب زندگی میں آسانیاں بہت ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دین بڑا مشکل لگتا ہے, اتنا مشکل ہے. صبح جو ہے وہ 4:30 بجے 4:45 بجے جو فجر کے لیے اٹھنا ہوتا ہے, یہی تو نیند کا ٹائم ہوتا ہے. ہاں, اور اگر فلائٹ ہو تو پھر رات کو 2 بجے اٹھتے ہیں اور 3 بجے ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں, چونکہ 4 بجے کی فلائٹ. آپ شاید لوکل فلائٹ کی بات کر رہے ہیں. نہیں, انٹرنیشنل تو پھر تو نیند نہیں آتی نا, اس میں تو نیند نہیں آتی. کہنا یہ چاہ رہا تھا, انٹرنیشنل فلائٹ میں تو رات ہی کا سفر ہے نا, وہ تو 12 بجے سے جاگ رہے ہو. 97 کی بات کریں, لوکل فلائٹ ہی ڈاکٹر صاحب آڈٹ لائف میں تھے, تو لوکل فلائٹ تھی, والدہ کو والد صاحب کو کہہ کر سوئے, الارم لگا کر سوئے, 3:15 کا لگایا تھا رات کا, 3:14:50 میں آنکھ کھل گئی. آج تک یاد ہے. کیوں؟ اگر فلائٹ بھی سو گئی تو کمپنی نے چھوڑنا نہیں ہے. تو جتنا کمپنی کا خوف ہے یا فلائٹ کے چھوٹنے کا خوف ہے, اتنا اللہ کے حکم کے چھوٹنے کا خوف کر لیں تو فجر آسانی سے ادا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ڈیپینڈس کہ پرائرٹی کس چیز کی ہے, اہمیت کس چیز کو ہم دے رہے ہیں. اصل مسئلہ ترجیحات کا ہے. ترجیحات زندگی میں ترجیحات کیا ہیں, اور ترجیحات کا تعین جو ہے وہ مقصد حیات سے ہے. پہلے یہ طے کر لیا جائے کہ بھائی مجھے پیدا کس لیے کیا گیا ہے. اس لیے کہ میں خوب کھاؤں پیوں, مال بناؤں, بڑے بڑے گھر بناؤں, حلال و حرام کی تفریق جو ہے بالائے طاق رکھوں, اس پہ لکھوں ھذا من فضل ربی, سمجھے, یہ تو میرے رب کا کرم و فضل ہے, اور جو لوگ جانتے ہیں مجھے کہ میں نے کیسے بنایا ہے وہ اس پر ہنستے ہوں. اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں شادی بیاہ کروں اور یہ کروں, دولت بناؤں, اور اس کے بعد کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے اسپتال جا کر والی کیفیت ہو جائے. یا یہ کہ یہ کر, اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کس لیے کیا ہے, مجھے کرنا کیا ہے. معاملہ ترجیحات کا ہے. اگر ہم ترجیحات طے کریں گے تو معاملہ طے ہو جائے گا. ترجیحات طے کر لیں گے تو فجر کے بندہ تہجد کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کر لے گا. ترجیحات طے کر لیں, میں نے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے. بہرحال گرمی کے شدت والے روزوں سے بھی مسلمان امت گزری, اور ابھی جو ہے وہ ہیٹ اسٹروک میں رمضان آیا, تو کروڑوں لوگوں نے روزے رکھے الحمدللہ رب العالمین. ترجیح اگر سیٹ کر لیں تو ساری زندگی کے معاملات سیٹل ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر دین نعمت محسوس ہوگا, زحمت محسوس نہیں ہوگا, اور اللہ نے دین نعمت کے طور پر دیا. دیکھیں مشہور آیت ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا اور اپنی نعمت تم پر مکمل فرما دی. تو ہم شارٹ سائٹڈ نہ ہو جائیں, ہم نیگیٹو نہ سوچیں, ہم پازیٹو سوچیں, اللہ پر توکل کریں, تو دین نعمت محسوس ہوگا, زحمت نہیں, کہ دین نعمت کے طور پر عطا ہوا. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, پھر آگے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. کچھ زندگی کے انسان کے تجربات ہیں, اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے مشاہدات اور تجربات کا حصہ ہیں. آپ ذرا تصور کیجئے, ابھی جو ایسے شعیب صاحب نے کہا نا کہ کتنے سخت گرمیوں میں رمضان آیا, ہیٹ اسٹروک بھی آیا درمیان میں, اور ظاہر ہے ایک کیفیت تو یہ ہے کہ آدمی رمضان آنے سے پہلے سے بھائی مئی میں رمضان آ رہا ہے, جون میں رمضان آ رہا ہے, کیسے روزے رکھیں گے. پھر آپ روزے نہیں رکھ سکتے. لیکن اگر یہ سوچا جائے کہ بھائی مئی میں آئے, جون میں آئے, جولائی میں آئے, اگست میں آئے, روزہ تو رکھنا ہے. ہیٹ اسٹروک ہوگا تو بھی روزہ رکھنا ہے, اور اگر بارشیں ہوں گی تو بھی روزہ رکھنا ہے. چونکہ یہ تو اللہ کا حکم ہے, اس کو مؤخر تو کیا نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ اندر سے ایک ول پاور جو ہے وہ پیدا کرتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ, میں نے اتنے سے بچے, تقریباً 12 سال کے بچے ہیں, 12 سال کا, 12.5 سال کا بچہ ہے, پورے روزے اس نے رکھے ہیں. درمیان میں ہیٹ اسٹروک وغیرہ سے ڈی ہائیڈریشن بھی ہو گئے, موشن لگ گئے, سب کچھ, اس کا روزہ چھوڑ دو, نہیں چھوڑے, اس نے پورے روزے رکھے ہیں. ایک معصوم بچہ, وہ میرے لیے جو ہے وہ نصیحت بنا, اور میرے لیے بڑا فخر کا باعث بنا کہ صاحب میں نے کون سا احسان کیا اگر روزے رکھے. اس چھوٹے سے بچے نے روزے رکھے ہیں, پورے روزے رکھے ہیں اس نے. یہ ول پاور کی بات ہے ساری. اس میں کئی پہلو ہیں ڈاکٹر صاحب, اب بات سے بات نکلتی. ایک تو اس ماشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی بچیوں نے روزے رکھے, ہمارے گھر میں سب بچوں نے روزے رکھے, سب کے گھروں میں الحمدللہ. اور نہ صرف کہ پاکستان میں ہم یو کے بچوں کو جانتے ہیں جہاں پہ 18 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں, کم و بیش, پلس مائنس ہوگا, ایگزیکٹ ٹائم مجھے یاد نہیں. اور وہ مسلمان بچے اسکولوں میں بھی جاتے ہیں. جی. اور ان کے اسکول کے ٹیچرز پریشان ہیں, کیا مخلوق ہے یہ, فل ٹائم اسکول ہوتے ہیں, سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور حالت روزہ میں ہوتے ہیں. تو ایسے بچوں کے ماں باپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جن ماں باپ نے
اللہ تعالیٰ کے حکم کو پرائرٹی دی ہے اور اپنے بچوں کو ان باتوں کی تربیت دی ہے. ہاں ایک تو ہے نا 5-6 سال کے بچے، ان پر یہ جبر نہ کریں. 12 سال کا بچہ وہ جو بلوغت کے قریب آ چکا ہے تو اب اس کو تو انکریج کیا جائے گا کہ وہ تمام روزوں کی طرف جائے. تو ایک تو عرض کروں کہ ایسے بچوں کے ماں باپ کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے، بلکہ انکریج تو کیا، اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو اہمیت دے کر اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ روزے رکھوائیں. ایک بات. دوسری بات، جیسے آپ نے خود فرمایا، اب اگر 12-13 سال کا یہ بچہ روزے سے گزر رہا ہے تو ہم بڑوں کے لیے میرے لیے جو ہے وہ لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکری ہے ہمارے لیے. اور تیسری بات یہ ہے، where there is a will there is a way. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عجیب مخلوق بنایا. ہاں ایگزیکٹلی. ایسی ایڈیپٹیبلٹی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے کہ ہر طرح کے ماحول اور موسم میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. آپ اور ہم جانتے ہیں کینیڈا کے بعض علاقوں میں لوگ -38 میں نارمل لائف گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل جو ہے وہ فلیکسیبلٹی رکھی ہے انسان میں. -38 میں نارمل لائف کا مطلب ہے کہ برف تو ہوتی ہے، اپنی برف خود صاف کریں گے گھر کے باہر کی، سڑک کے اوپر جو ہوگی وہ گورنمنٹ کا کام ہوگا. اور ان کی اسکول بھی چل رہے ہیں، یہ بھی -44 سمتھنگ ہوتا ہے تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ بھئی اسکول بند کرنے کی ضرورت تو پیش نہیں آئی. اسی طرح بعض وہ لوگ ہیں جو 50 ڈگری ٹیمپریچر کے اندر زندگی کرا پاکستان میں. بھئی یہاں ہے مطلب ہمارے پاکستان کے مختلف سبی ہے، قلات ہے، شور کوٹ ہے، اتنا ہوتا ہے. اور وہاں مسلمان روزے رکھتے ہیں الحمدللہ. ہم تو 40 کا سن کے جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ 50 میں گزر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی ایڈیپٹیبلٹی دی ہے. اور کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو بہرحال پیٹ اور معاش کی خاطر کیسی کیسی مشقتوں کو جھیل جاتے ہیں. تو جس کو اللہ کی جنت ملنے والی ہے، جو اللہ کو پا لینے کا شوقین ہے، جو اللہ کی جنت کا شوقین ہے، اس کے لیے پھر یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی. بات وہی جو تھوڑی دیر پہلے بات آئی تھی، جب پرائرٹی سیٹ ہو جائے کہ ترجیح اول اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. بعض مرتبہ لوگ ہلکی سی بخار کھانسی کا بہانہ بنا کر روزے چھوڑتے ہیں اور دیگر عبادات میں کمی کوتاہی کر جاتے ہیں. اور ایسی لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ 105 بخار میں وہ ایگزام دینے بھی جا رہے ہیں. وہ ایگزام تو دینا ہے. وہ 105 یا 4 بخار کے اندر آفس بھی جا رہے ہیں کہ نہیں بھائی کیا کریں، جانا تو پڑے گا. وہ 102 بخار میں بھی جانا، آپ آفس اپنی دکان پر جا رہے ہیں کہ آج یہ پیٹ تو پالنا پڑے گا. تو جب ترجیح پیٹ ہو تو یہ ساری مشقتیں برداشت ہوتی ہیں. جب ترجیح اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی تو یہ سب کچھ بندہ جھیلے گا. لیکن جو اس کی کوشش میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی بھی فرما دیتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی یہی بات میں کہتا کہ اگر ہم وہی مجھے پھر وہ حدیث قدسی یاد آیا جو آپ کہتے ہیں کہ اللہ بندہ میری طرف ایک قدم تو آئے چل کر. اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرتا ہے حیرت انگیز، اور یہ ہمارے سب کے تجربے میں، کوئی میں انوکھی باتیں نہیں کر رہا. واعظ و نصیحت کا پروگرام ہے نا، تو یہ اتنی دیر سے کیا ہو رہا ہے صرف اسلوب ہمارا مختلف ہے، انداز تو بات تو وہی ہو رہی. تو واعظ و نصیحت کے اندر کیا کرتے ہیں ہم، کیا کرتے ہیں دیکھیں نا، طاقت نہیں ہوتی، ہمت نہیں ہوتی، لیکن اگر تھوڑی سی ول اپنی تیار کر لی جائے، مجھے ایسا کرنا، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. 15 گھنٹے کا روزہ تھا نا، 14.5 گھنٹے کا، اور گرمیاں بھی تھیں، اور یوں گزر جاتا تھا. اور مجھے ہمیشہ وہ بات یاد آتی تھی کہ ایام معدودات، یہ تو گنتی کے چند دن ہیں، اور وہ ایسا ہی لگا کہ گنتی کے چند دن تھے. بہت تیزی سے ہر عشرہ ہم یہ سوچتے رہتے تھے ابھی عشرے میں 4 دن باقی ہیں نا، یہ رحمت کا عشرہ ہے، اللہ سے رحمت مانگ لیں گے. معلوم ہوا 2 دن رہ گئے رحمت مانگنے میں، 1 دن رہ گیا گزر گیا. پھر کہا اچھا چلیے مغفرت والا آ رہا نا، مغفرت مانگو، وہی گنتی میں گزر گیا. اور ایک اور پہلو بھی ڈاکٹر صاحب، یہ جو فرض عبادات ہیں نا، اور جن میں اجتماعی شکل ہے، تو جب ہم اور آپ اجتماعی طور پر ان عبادات کو بجا لاتے ہیں، ایک ماحول کریٹ ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں مشقتوں کو جھیلنا آسان ہو جاتا ہے. میں اکیلا نہیں گزارا. دیکھیں نفل روزے بڑا مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن فرض روزے ہیں، ایک ماحول بنا ہوا ہے. تو سب، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم اور لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں تو وہی ماحول ہے. اچھا اس سے ایک چیز اور بھی سامنے آ، دیکھیے جو باہر نکلے تو سب روزہ دار مل رہے ہیں، ہوٹل بند ہیں، مارکیٹیں بند ہیں، ماحول کیا بھائی، گرمی ہے، مارکیٹ 1:30 سے کھلے، روزہ ہے، ایک فضا کریٹ ہو گئی ہے. اگر ایسے ایک اسلامی ماحول بن جائے اور کریٹ ہو جائے تو پھر سب ایک دوسرے کو دیکھ کے اسی ماحول میں رنگ جائیں گے. جی، اسی لیے نقطہ یہ سمجھنے کا کہ ماحول بنانا پڑے گا. ماہ رمضان ہوتا ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے. شیطان بھی اللہ تعالیٰ اس کو جگڑ دیتا ہے، سرکش شیاطین کو، اور نفس کو قابو کرنے کے لیے روزہ دے دیا گیا.
ماہ رمضان کی تکمیل ہوتی ہے، ماحول وہ نہیں رہتا. تو ہمارے استاد بھی فرماتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ سوسائٹی ود ان سوسائٹی، اب اپنا ماحول خود بناؤ. وہ کہتے ہیں نا اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں. اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ. روزے کا حاصل بھی کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. وہ رمضان میں پیدا ہوا. اب اس کو اور بڑھانا اور کنٹینیو رکھنا چاہتے ہو تو نیک ماحول کو اختیار کرو جہاں سیکھنا اور عمل کرنا آسان ہوتا ہے، جہاں جو مشقتیں آتی ہیں تو میں دوسروں کو بھی عمل کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں گا تو ان سے انسپریشن ملے گی اور عمل کرنا اور آگے بڑھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. ابھی رمضان کے دوران جو ہے وہ ایک مسجد میں جو ہے وہ میں نے ایک صاحب کو دیکھا، وہ آنکھوں سے نابینا، عمر بہت زیادہ، یعنی ایسی عمر کے دانت وانت بھی ان کے وہ ہو گئے، دبلے پتلے سے، بہت ضعیف آدمی، نابینا. لیکن میں نے مسجد میں انہیں مستقل جو ہے کسی وقت ایسا نہیں دیکھا کہ وہ مسجد میں موجود ہوں اور کہیں کھڑے ہو کے نفل نہ پڑھ رہا ہوں، کہیں کھڑے ہو کے صلاۃ تسبیح نہ پڑھ رہا ہوں، کہیں کھڑے ہو کے اوابین نہ پڑھ رہے ہوں. میں انہیں دیکھ کے دنگ رہ جاتا تھا کہ یہ آرام، بس جب تھک جاتے تھے، بزرگ تھے بہت زیادہ، تو وہیں مسجد میں لیٹ گئے تھوڑی دیر کے بعد اٹھے، پھر گئے وضو کیا، اور نابینا تھے، ٹٹول کے جاتے تھے اور نماز پڑھتے تھے. تو ان کا تقویٰ دیکھ کے اس عمر میں آنکھوں کی نعمت سے محروم ہیں، ایک عجیب موٹیویشن ہوتی تھی اور اپنے اوپر شرم بھی آتی تھی کہ یار انہیں دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو، تمہیں اللہ نے ہر نعمت دی. یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا آدمی کو، یہ موٹیویشن جو ہے یہ بڑی ضروری ہے کہ انہیں دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں اور ہمیں دیکھو ہم کیا کر رہے ہیں. اور پھر اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر نعمتیں دے رکھی، ہر نعمت ملی ہوئی ہے. اور پھر احساس کریں کہ نعمتیں ہیں اور پھر ہم شکر گزار نہ بنیں تو پکڑ کا معاملہ نہیں ہو جائے گا. یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. تو جب اجتماعیت میں ہوں گا، آپ نے دیکھا نا ان کو، ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، بوڑھوں کو دیکھتے ہیں، کمزوروں کو دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، جھکی ہوئی کمر مگر فرض نماز میں مسجد میں آ رہے ہیں، پہلی صف میں آ رہے ہیں. جی تو اب ہمارے لیے کیا عذر رہ گیا؟ کوئی عذر نہیں تو جب آپ اجتماعیت میں ہوتے ہیں، اپنے جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اپنے سے نسبتاً جسمانی اعتبار سے کمزور مگر دینی اعتبار سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے لوگوں کو دیکھتے تو انسپریشن ملتی ہے، موٹیویشن ملتی ہے اور عمل کرنے میں بندے کو آسانی ہو جاتی ہے. تو اب اپنا ماحول خود بنانا پڑے گا، خیر کا ماحول بنانا پڑے گا، نیکی کے ماحول کو سے جڑنا پڑے گا، تو ہی ہم شیطان کا اور نفس کی شرارتوں کا اور باطل معاشرے کا یا جو بری دعوت ہے ان کا مقابلہ کر سکیں گے، ورنہ بندہ بہہ جاتا ہے اس میں. اچھا کچھ چیزیں یہ بھی ہوتی ہیں، کچھ اپنا ماحول، جیسے شعیب صاحب نے اپنا ماحول خود بنا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی خود سے کرتا ہے، اگر کوشش کریں تو خود سے ماحول بنا. مثال کے طور پر عشاء کی نماز پڑھنے کو جانے کو دل نہیں چاہ رہا، بڑی تھکن کا اور اس کا احساس ہو رہا کہ یار گھر میں پڑھ لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں. آدمی سوچے کہ اگر فرض کرے کہ اس وقت میرے گھر میں روٹی نہ پکی ہوتی ہو، مجھے تندور سے روٹی لینے جانا ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیا میں کہتا چھوڑو یار صبح کھا لیں گے، جاتا نا تندور روٹی لینے، تو یار 4 فرض پڑھنے بھی چلتے ہیں. صبح فجر میں اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، فرض آدمی اس وقت ایک لمحے کے لیے سوچا اگر خدا نہ خواستہ اس وقت کوئی ایمرجنسی ہو جاتی اور خدا نہ خواستہ میرا کوئی پیشنٹ اسپتال میں ہوتا اور مجھے اس کا ناشتہ لے کے جانا پڑتا تو کیا ہوتا؟ تو آدمی کو ہوتا کہ یار اگر میں اس وقت بھی اٹھ سکتا تھا تو اب بھی فجر کے لیے جا سکتا ہوں. بات پرائیورٹی کی، ترجیح کی بات آ رہی. تو آدمی اندر بھی ایک کاؤنٹر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، جس کو ضمیر کہا جاتا ہے. ضمیر ہے، بشرطے کہ وہ زندہ ہو. بشرطیہ کہ وہ زندہ ہو، اور اسے زندہ کرنا اتنا مشکل بھی نہیں ہوتا. تھوڑے سے بار بار جیسے بچے کو نماز کے لیے اٹھانے میں تکلیف ہوتی ہے نا، 10 مرتبہ اٹھاؤ، ادھر کروٹ لے کے سو جاتا، اٹھاؤ ادھر کروٹ لے کے، پھر پانی کے چھینٹے مارو، پھر الارم لگاؤ تو وہ اٹھتا ہے. تو ضمیر کو بھی ذرا ایسے ہی اٹھانا ہے، تھوڑا سا اور جگانا ہے تاکہ وہ اٹھ جائے. اچھا ایک جو آپ نے بات ارشاد فرمائی نا کہ میرے گھر میں اگر روٹی نہیں ہے تو میں تو اس کے لیے چلا جاتا ہوں. بعض اوقات تو سب کچھ ہوتا ہے، بس ایک ذرا مزے کے لیے ذرا آئس کریم لے کر آ جائیں، ہاں کولڈ ڈرنک لینا، کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک لے کر آ جائیں، یہ لے کر آ جائیں. تو اب بڑی تلخ بات زبان پر آئی، کیا اللہ کے سامنے جھکنا اور اس کے نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق باجماعت نماز میں جانا، اس کی اہمیت سافٹ ڈرنک اور آئس کریم جتنی بھی نہیں ہے. استغفر کہ ان مزے لینے کے لیے تو ہم رات کو 2:30 بجے بھی گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، اور معمول کے معمولات ہوتے ہیں نماز کے، فرض نماز کے باجماعت کے، اس کے لیے اٹھنے کو تیار نہیں. تو بہت بڑا سوالیہ نشان. بہت بڑا سوال، معاف کیجیے گا، اصل میں دعوت تبلیغ میں یہی ہوتا نا کہ ڈراؤ بھی، بشارت بھی بشارت بھی دو، کچھ ایسی باتیں بھی کرو
کہ جس سے آدمی کے اندر ضمیر میں ایک جھنجھوڑ سی پیدا ہو. بہرحال بات یہاں ختم کرتے ہیں, آج کا وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا, ایک حدیث ہدیہ کرواتے ہیں. چلیے بشارت سنا دیتے ہیں. جی. آپ نے اشارہ بھی فرمایا تھا. حدیث قدسی بخاری شریف, اللہ تعالیٰ کا فرمان, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نقل فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے, میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں. کسی محفل میں یاد کرتا ہے, مجھ سے بہتر محفل فرشتوں کے سامنے یاد کرتا ہوں. وہ ایک بالشت میری طرف آئے, میں ایک ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. وہ ایک ہاتھ بھر میری طرف آئے, میں 2 ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں. وہ چل کر میری طرف آئے, میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. حدیث شریف مکمل ہوئی. ہمارے اندر کمی ہے, رب کی عطا میں کوئی کمی نہیں. بے شک. اور ناظرین اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.